آدمی کا اونٹ گم ہو گیا، سواری گم ہو گئی اور ریگستان میں بیٹھا ہوا، کھانے پینے کا جو سامان ہے وہ اس پر لدا ہوا، سواری غائب ہے اور خود ریگستان میں ہے، کوئی شہر نہیں ہے کہ جہاں کھانے پینے کو کچھ مل جائے، موت یقینی ہے، سامنے موت دیکھ رہا ہے، اب کیا ہوگا؟ اچانک سواری اس کو واپس ملتی ہے، سواری پہنچتی ہے، اللہ سے کیا کہتا ہے؟ انت عبدی وانا ربک۔ خوشی میں، جذبات میں آ کر کیا کہتا ہے؟ انت ربی وانا عبدک، انت عبدی وانا ربک، تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس آدمی کی زبان سے یہ کفریہ الفاظ جو خوشی کی وجہ سے نکل رہے ہیں، اللہ اس کو اگنور کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے۔ جذبات میں آ کر انسان کلمہ کفر بھی کہہ بیٹھتا ہے، سمجھ نہیں آتی کیا کہہ رہا ہوں، کہنا تو یہ چاہیے تھا انا عبدی وانت ربی، میں تیرا بندہ تو میرا رب، کہنے لگا نہیں تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ اے صحابی پوچھ کر لکھا کر، بعض دفعہ جذبات میں اللہ کے نبی کچھ کہہ جائیں اور تو اس کو بھی لکھ لیتا ہے۔ صحابی رسول لکھنا بند کر گئے، کہا نہیں لکھتے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا ایک دن، کہا عبداللہ لکھتے کیوں نہیں؟ کہا لوگوں نے منع کر دیا ہے، لوگوں نے کہا کہ پوچھ کر لکھا کرو کہ کون سی بات لکھنے کے قابل ہے اور کون سی بات لکھنے کے قابل نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اے عبداللہ اس ذات کی قسم ہے کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری زبان سے جو بات نکلتی ہے حق نکلتی ہے، افسانہ نہیں، کہانی نہیں، جھوٹ نہیں، بلکہ حقیقت ہوتی ہے، حق ہوتی ہے۔ میرے ان دو ہونٹوں کے درمیان سے جو بات نکلتی ہے حق نکلتی ہے۔ کیوں یہ چور دروازے کھولے گئے؟ قرآن کی عظمت کے لیے نہیں، اپنے امام کے مذہب کو بچانے کے لیے، خود ساختہ مذہب جو گھڑا گیا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس مسلک کو بچانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر چھری چلا دی جاتی۔ میں دعویٰ نہیں کرتا، لیکن اللہ کی قسم ہے جو آدمی یہ دعویٰ کرے کہ حدیث حجت نہیں، میں کہتا ہوں 2 منٹ میرے سامنے بیٹھے اور قرآن کو ثابت کر جائے کہ یہ قرآن ہے، وہی قرآن ہے جو آسمان سے اترا ہے، منہ مانگا انعام دینے کے لیے تیار۔ یہ تو کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، حدیث کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں کہتا ہوں حدیث کے بغیر اس قرآن کو قرآن ثابت کر کے دکھاؤ۔ بتلائیے سب سے پہلی آیت قرآن کی کون سی اتری؟ پتا ہے کسی کو کون سی آیت سب سے پہلے اتری؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے کہاں پر؟ یہ 30ویں پارے میں۔ کس کے کہنے پر وہاں رکھا ہے؟ قرآن میں کہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کو 30ویں پارے میں رکھو؟ ہے اس کا کوئی جواب؟ کسی منکر حدیث کے پاس ہے اس کا یہ جواب کہ قرآن کی ترتیب یہ محتاج ہے حدیث کی؟ جب تک کہ حدیث قرآن کی ترتیب نہ دے گی، قرآن کی ترتیب لگتی نہیں ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے قرآن کی اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ آیت اترنے والی 30ویں پارے میں رکھ دی گئی ہے۔ کس نے رکھا؟ حدیث نے۔ ہم اس قرآن کو قرآن ماننے کے لیے تیار نہیں جس قرآن کو حدیث قرآن نہ کہے۔ ہم اس قرآن کو قرآن ماننے کے لیے تیار نہیں جب تک کہ حدیث اس کو قرآن نہ کہے۔ نبی کی زبان حدیث ہے، جب تک کہ نبی کی زبان سے یہ نہ نکلے کہ یہ قرآن ہے، ہم اس کو قرآن ماننے کے لیے تیار نہیں۔